کبھی سوچا ہے کہ ہمارے قدموں کے نیچے جو زمین ہے اس میں اتنی توانائی چھپی ہے جو دنیا کے تمام ایٹم بمبوں سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے؟ آج ہم تاریخ کے انہی لمحات کو دیکھیں گے جب یہ طاقت باہر نکلی اور ہر طرف تباہی مچا دی۔ ہم جانیں گے کہ تاریخ کے سب سے بڑے زلزلوں کے پیچھے کیا سبق چھپے ہیں۔ یہ بات کتنی گہری ہے نا؟ جس زمین پر ہم چلتے ہیں، جو ہمیں زندگی دیتی ہے، وہی پلک چھپکتے ہی سب کچھ چھین بھی سکتی ہے۔ تو آج ہم صرف تاریخ نہیں دہرائیں گے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان 10 بڑے زلزلوں نے ہمیں اپنی کمزوریوں کے بارے میں کیا سکھایا، اور یہ بھی کہ بچا کیسے جا سکتا ہے۔ اچھا، تو اپنی لسٹ شروع کرنے سے پہلے ذرا ان زلزلوں کی طاقت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اس چارٹ کو دیکھیں، یہ کوئی معمولی زلزلے نہیں ہیں۔ سب سے اونچا بار دیکھیں، 9.5 میگنیٹیوڈ، یہ چلی کا زلزلہ ہے، پھر الاسکا اور بحر ہند کا۔ مطلب ہم یہاں چھوٹے موٹے جھٹکوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ وہ طاقت ہے جو پورے سیارے کو ہلا کر رکھ دے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر 1 سے۔ یہ وہ زلزلہ ہے جسے آج تک کا سب سے طاقتور زلزلہ مانا جاتا ہے۔ بات ہو رہی ہے 1960 میں چلی کے شہر ویلڈیویا کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ صرف اس کی شدت ہی اسے اتنا خطرناک بناتی ہے یا کچھ اور بھی تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کیا وجوہات تھیں جس نے اسے تاریخ کی سب سے بڑی آفتوں میں سے ایک بنا دیا۔ جواب ہے خالص طاقت۔ ذرا سوچیں، 9.5 میگنیٹیوڈ، اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اس سے جو انرجی نکلی وہ ہیروشیما پر گرائے گئے ایٹم بم سے ہزاروں گنا زیادہ تھی۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی، اس زلزلے نے ایک ایسی سونامی پیدا کی جو پورے بحر الکاہل میں پھیل گئی، اور اس کے بعد جو آفٹر شاکس آئے وہ مہینوں تک پورے براعظم کو ہلاتے رہے۔ چلی میں ہم نے سونامی کی طاقت کی ایک جھلک دیکھی، لیکن 2004 میں بحر ہند میں جو ہوا، اس نے سونامی کے خطرے کی ایک ایسی ہولناک تصویر دکھائی جسے شاید دنیا کبھی نہیں بھلا پائے گی۔ تو پھر وہی سوال، یہ اتنا خطرناک کیوں تھا؟ لیکن اس بار جواب بالکل الگ ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ اس ایک زلزلے نے درجنوں ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تھی اس کی پہنچ، اس کی گلوبل ریچ۔ زلزلہ تو آیا انڈونیشیا کے پاس، لیکن اس سے اٹھنے والی سونامی کی لہریں پورے بحر ہند میں پھیل گئیں۔ سوچیں، 14 ملکوں کے ساحلوں سے جا ٹکرائیں۔ لیکن اصل المیہ کچھ اور تھا۔ اس وقت کوئی وارننگ سسٹم تھا ہی نہیں، لاکھوں لوگوں کو خبردار کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، اور نتیجہ 2 لاکھ سے زیادہ قیمتی جانیں چلی گئیں۔ اب چلتے ہیں تیسرے نمبر پر، ایک ٹھنڈے اور دور دراز علاقے کی طرف۔ 1964 میں شمالی امریکہ کی تاریخ کا سب سے طاقتور زلزلہ آیا، الاسکا میں۔ اب تک ہم نے بے پناہ طاقت اور سونامی کی بات کی، لیکن الاسکا کے زلزلے میں خطرہ ایک بالکل نئی شکل میں سامنے آیا۔ یہاں مسئلہ صرف طاقت کا نہیں تھا، بلکہ وقت کا تھا۔ ذرا تصور کریں، زمین تقریباً 4 منٹ تک مسلسل شدید لرزتی رہے۔ 4 منٹ! یہ اتنا لمبا عرصہ تھا کہ سڑکیں دریاؤں کی طرح بہنے لگیں، پل ٹوٹ کر گر گئے اور بندرگاہیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ یوں سمجھیں کہ الاسکا کا ایک بڑا حصہ باقی دنیا سے کٹ کر ہی رہ گیا۔ الاسکا میں تو انفراسٹرکچر تباہ ہوا، لیکن جب زلزلہ کسی گھنی آبادی والے شہر میں آتا ہے تو خطرہ ایک بالکل ہی الگ اور خوفناک شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور اس کی مثال ہے 1923 کا جاپان کا عظیم کانتو زلزلہ۔ تو جب زمین نے لرزنا بند کیا، اس کے بعد اصل تباہی کیسے شروع ہوئی؟ اس زلزلے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی کبھی زلزلے کے بعد جو ہوتا ہے وہ خود زلزلے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جواب تھا آگ کا طوفان۔ اسے فائر سٹارم ایفیکٹ کہتے ہیں۔ ہوا یہ کہ اس وقت ٹوکیو اور یوکوہاما میں زیادہ تر گھر لکڑی کے تھے۔ زلزلے سے گیس لائنیں پھٹ گئیں، گھروں میں جلتے چولہے الٹ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے ایک ایسے طوفان کی شکل اختیار کر لی جس نے پورے شہر کو جلا کر راکھ کر دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر اموات زلزلے سے نہیں بلکہ اس آگ سے ہوئی۔ اب تک ہم نے قدرتی عوامل کی بات کی، اب ذرا انسانی غلطیوں پر نظر ڈالتے ہیں، اور اس کی سب سے المناک مثال ہے چین کا تونگ شان زلزلہ۔ یہاں قدرت کا قہر تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ انسانی غفلت اور بدقسمتی بھی شامل ہو گئی، اور ان سب میں مل کر اسے 20ویں صدی کے سب سے بڑے انسانی المیوں میں سے ایک بنا دیا۔ یہاں سمجھیں کہ 3 چیزوں نے مل کر ایک پرفیکٹ سٹارم بنا دیا۔ پہلی چیز، وقت۔ زلزلہ آیا آدھی رات کو جب سب لوگ گہری نیند میں تھے۔ دوسری چیز،
कोई वार्निंग नहीं थी, किसी को भागने का मौका ही नहीं मिला। और तीसरी और सबसे मुहलक वजह, नाकिस तामीरात। इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिर गईं और अपने साथ लाखों लोगों को भी ले गईं। सरकारी आदादो-शुमार तो 2.5 लाख के करीब हैं, लेकिन असल तादाद शायद इससे कहीं ज़्यादा थी। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। ज़लज़ले की शिद्दत सब कुछ नहीं होती। मिसाल के तौर पर हेटी को देखें। वहाँ ज़लज़ला 7.0 का था, लेकिन गुर्बत और कमज़ोर इमारतों ने तबाही को कई गुना बढ़ा दिया। दूसरी तरफ कश्मीर में ज़लज़ला ज़्यादा शदीद था, 7.6 का, लेकिन वहाँ मसला बना पहाड़ी इलाका और लैंडस्लाइडिंग, जिसकी वजह से इमदादी काम बहुत मुश्किल हो गए। तो सबक ये है कि ज़लज़ले की ताकत से ज़्यादा किसी जगह की अपनी कमज़ोरियाँ तबाही का पैमाना तय करती हैं। और ये कमज़ोरियाँ सिर्फ माशी या जोग्राफियाई नहीं होती, कभी कभी ये हमारी तारीख और सकाफत से भी जुड़ी होती हैं। और इसकी मिसाल हमें 2015 के नेपाल ज़लज़ले में मिलती है। तो यहाँ खतरा किस शक्ल में सामने आया? इस ज़लज़ले ने ये दिखाया कि खतरा सिर्फ इंसानी जानों को नहीं होता, बल्कि कभी-कभी हमारी तारीख और शनाख्त को भी होता है। इस ज़लज़ले की तबाही 2 तरह की थी। एक तरफ तो उसने नेपाल के कीमती तारीखी विरसे को तबाह कर दिया। वो सदियों पुराने मंदिर और इमारतें सब मलबे का ढेर बन गई। और दूसरी तरफ इसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर एक बहुत बड़ा बर्फानी तूदा गिरा दिया। ये एक तरह से याद दहानी थी कि कुदरत का कहर हर जगह पहुंच सकता है, ज़मीन की गहराइयों से लेकर आसमान की बुलंदियों तक। तो इन सब वाक़यात से हमने क्या सीखा? अब अमल की बात करते हैं। ये सच है कि कुदरत के सामने इंसान बहुत छोटा है, लेकिन हम बेबस भी नहीं हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? 4 अहम इक़दामात हैं। सबसे पहला, मजबूत इमारतें। याद रखें, ज़लज़ले नहीं मारते, कमज़ोर इमारतें मारती हैं। दूसरा, इमरजेंसी किट्स। हर घर में एक किट तैयार होनी चाहिए ताकि पहले कुछ घंटे या दिन गुजारा हो सके। तीसरा, आगाही और ड्रिल्स, ताकि जब ऐसा वक्त आए तो पता हो कि करना क्या है। और चौथा, आफ्टर शॉक से होशियार रहना, क्योंकि पहला झटका अक्सर आखिरी नहीं होता। तो खुलासा ये है कि हम ज़लज़लों को तो नहीं रोक सकते, लेकिन तैयारी करके उनसे होने वाले नुकसान और जानी नुकसान को ज़रूर कम कर सकते हैं। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगला बड़ा ज़लज़ला कब और कहाँ आएगा, ये कोई नहीं जानता। सवाल ये है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा। महफूज रहें और तैयार रहें।